الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا میں آپ کی میم ارم۔ تو بیٹا میں نے آپ کو کل جو ہے حکایات شیخ سعدی کی جو ہیں حکایات تھیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ ان میں سے ہم نے پہلی حکایت یعنی کہ مہمان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ مہمان کی ہمیں بہت ہی عزت کرنی چاہیے، اس کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو کل ہم نے پیج نمبر 81 یعنی کہ 81 پیج نمبر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم نے پیج نمبر 82 یعنی کہ 82 پیج نمبر کی پڑھائی کرنی ہے درسی کتاب سے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ جوتا اور پاؤں۔ اب جوتے اور پاؤں کی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ کیا شیخ سعدی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زمانے کی سختی اور خراب حالات ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہی رہا۔ یعنی کہ شیخ سعدی اس میں بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے چاہے مجھ پہ جیسے بھی حالات آئے لیکن میں نے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ بس ایک بار دل میں تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوا، یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ میرے دل میں تھوڑی سی شکایت پیدا ہوئی تھی جب میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ یعنی کہ اتنے ان کی حضرت شیخ سعدی پہ حالات ان کے خراب ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور جیب میں جوتی خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں چلا گیا۔ یعنی کہ میں بہت ہی پریشان تھا تو میں ایک مسجد میں گیا، کوفے کی مسجد میں جامع مسجد میں چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ جب میں جو ہے یعنی کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں جامع مسجد میں گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے معذوری سے محفوظ رکھا۔ یعنی کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس آدمی کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بنایا ہوا ہے، بالکل صحیح ہوں میں، تو میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے بس، تو میں اللہ کا ناشکر کروں، تو یہ تو بہت بری بات ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے حضرت شیخ سعدی نے فوراً جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے معذوری سے محفوظ رکھا۔ اگلی حکایت ہے نیک آدمی۔ نیک آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ ایک شخص نہایت خوش اخلاق اور نیک سیرت تھا۔ خوش اخلاق یعنی کہ بہت اچھا اس کا اخلاق تھا، اور سیرت یعنی کہ اس کی سیرت جو ہے اندرونی لحاظ سے یعنی کہ دل سے وہ لوگوں کی عزت کرتا تھا۔ وہ برے لوگوں کو بھی اچھا ہی کہتا تھا، یعنی کہ جو شخص تھا وہ برے لوگ جو تھے ان کو بھی کیا کہتا تھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر برے لوگوں کے عیبوں یعنی کہ عیب کیا ہوتے ہیں، ان کے برے کام، ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر برے لوگوں کی عیبوں پر نہیں جاتی تھی، یعنی کہ ان کے برے کاموں کی طرف نہیں جاتی تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یعنی کہ وہ شخص جو نیک آدمی تھا جب وہ فوت ہو گیا ہے اور کسی آدمی کے خواب میں آیا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی۔ یعنی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پہ کوئی سختی نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی تھی۔ تو یہی ہے کہ بیٹا جیسا کریں گے ویسا ہی بڑھیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے یہ نیک آدمی تھا، نیک اللہ کا بندہ تھا، اللہ پہ بھروسہ رکھتا تھا۔ یعنی کہ جیسے ہم آج کل جو ہیں لوگ دوسرے کو برا کہہ دیتے ہیں لیکن خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے کہ خود کو کبھی برا نہیں مانیں گے، تو وہ شخص جو ہے وہ ہر ایک کو نیک کہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ جب فوت ہوا ہے تو اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دی، اور بلکہ اگر اس سے پوچھا گیا جب تو کہتا ہے کہ میں نے کبھی آج تک کسی پہ سختی نہیں کی تھی، اس لیے مجھ پہ بھی سختی نہیں کی گئی۔
اگلا ٹاپک ہے، اگلی حکایت ہے احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر آپ پہ آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ کا دوسرے انسان پہ اس کا احسان ہے۔ تو اس میں کس کی کہانی بتا رہے ہیں؟ حاتم طائی عرب کا بہت بڑا سخی تھا، یعنی کہ بہت سخاوت کرنے والا، بہت ہی اچھا آدمی تھا حاتم طائی جو ہے۔ اس کی سخاوت کا دور دور تک چرچا تھا، یعنی کہ دور دور تک ان کی سخاوت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ خود وہ کسی کام سے جنگل گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اس کا گٹھا باندھ رہا ہے تاکہ بازار میں بیچ کر روزی کما سکے۔ حاتم طائی نے اس سے کہا کہ آج حاتم طائی کے دسترخوان یعنی کھانے کی میز، میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، کھانے کی میز پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، تم بھی جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ لکڑہارے نے جواب دیا، جو شخص اپنی محنت سے روزی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا، یعنی کہ برا آدمی تھا، وہ بہت ہی محنتی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حاتم طائی نے حالانکہ اس کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ جو ہے جا کے تو کھانا کھاؤ، تو کہتا ہے کہ جو شخص جو ہے محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ تو بیٹا یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آج آپ نے پیج نمبر 82 اور پیج نمبر 83، یعنی کہ پیج نمبر 82 اور پیج نمبر 83 کی پڑھائی کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، تو دونوں پیجز پہ لکھ لیں آپ لوگ پڑھائی۔ آج کا آپ کا یہی سبق ہے۔ ڈیٹ آج کی آپ نے مینشن کرنی ہے۔ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 9، آج 9 جولائی ہے۔ بیٹا آپ نے اچھی طرح اس کو دیکھ لینا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور جو میں نے میننگز جو انڈر لائن ورڈز کیے ہیں اس کے میننگ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔